خلقت مبرأ من کل عیب، فرمایا ہر عیب سے، ہر نقصان سے، ہر زوال سے، ہر نعوذ باللہ ذلت سے، ہر پستی سے رسول اللہ کو بری کر کے پیدا کیا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے بری، آپ ہر عیب سے مبرہ، آپ ہر تکلیف سے، ہر برائی سے ماورا کر کے مخلوقات میں امام الانبیاء بنا کے رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے صاف کر کے رب نے پیدا کیا۔ میرے دوستو، یہاں پر میں ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ مفتیان کرام جب افتاء کر رہے ہوتے ہیں، افتاء کا مطلب شریعت کے ماہر بن رہے ہیں کہ جو اللہ نے دین حضور پہ اتارا، حضور نے دین صحابہ کو سنایا، صحابہ نے دین دنیا میں مضبوط کرایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کا اتارا ہوا، حضور کا سنایا ہوا، صحابہ کا پڑھایا ہوا، جب دین لکھوایا، اس دین میں مہارت کے لیے عالم کے بعد مفتی کا کورس مکمل کرتے ہیں۔ تو افتاء میں یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ رسول اللہ کی ذات میں یہ عیب تھا، حضور پاک کی ذات میں نعوذ باللہ یہ چیز عیب دار تھی، فرمایا وہ باؤنڈری آف اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہوگا، وہ نبی کو عیب دار نہیں کہہ سکتا۔ پھر افتاء میں مفتیان کرام کو یہ مثال پڑھائی جاتی ہے، فرماتے ہیں مثلا یہ لباس محمدی ہے، لباس نبوی ہے، رسالت آپ کا لباس ہے، پیغمبر کا لباس ہے۔ پورا لباس تو چھوڑو، لباس کے ٹکڑا مثلا پیغمبر کے بٹن پر اگر کوئی یہ بکواس کر دے نبی کا لباس اعلیٰ لیکن ان کے بٹن ادنا تھا، نعوذ باللہ ایمان بھی جائے گا، نکاح بھی جائے گا، اسلام بھی جائے گا۔ کیوں؟ نبی کی ذات خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے بری پیدا۔ اور اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی زبان میں ایک بات کر دوں۔ جتنے بیٹھے ہیں ذوق تازہ ہے، ذوق تازہ ہے، توجہ رکھنا، کان کی کھڑکی کھولتے اپنے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ اس موقع پر حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے لفظوں میں نقل کر رہا ہوں۔ چکوال کی دھرتی سے اٹھنے والے قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ یہاں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بٹن کو عیب دار کہنے والا اسلام میں نہیں ہے۔ جو حضرت عائشہ پیغمبر کی بیوی ہے اور بیوی کو قرآن پورا لباس کہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خاوند کے لیے لباس ہے، خاوند بیوی کے لیے لباس ہے۔ پتہ چلا دنیا کا ہر خاوند اپنی بیوی کے لیے لباس، دنیا کی ہر بیوی اپنی خاوند کے لیے لباس۔ تو جو عائشہ صدیقہ پیغمبر علیہ السلام کی عزت، رسول اللہ کے بستر کی عزت، حضور کا حرم، حضور کی ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین بیوی عائشہ صدیقہ پر الزام لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، خلاف بات کرتا ہے، تو وہ ایک بٹن کو نہیں پیغمبر کے پورے لباس کو عیب دار کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور دار الافتاء میں بیٹھے مفتیان کرام کہتے ہیں پیغمبر کے بٹن پہ عیب داری کی بات کرنے والا اسلام سے نکلا۔ جو پورے لباس کو کہے یہ کیسے مومن ہے؟ اسے کیسے مومن مانا جائے؟ اسے کس بنیاد پہ مانا جائے کہ بابا اس کا اسلام سے تعلق؟ یہ تو پیغمبر کے پورے لباس کی بدخوئی کر رہا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، خلقت مبرأ من کل عیب، رسول اللہ کی ذات اقدس، پیغمبر الاسلام کی ذات اقدس ہر عیب سے مبرأ، ہر عیب سے بری، ہر عیب سے ماورا، ہر عیب سے بلند و بالا، حضور پاک علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اگلا جملہ حضرت حسان نے فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کَأَنَّكَ
قد خلقتا کما تشاء. محبوب مصطفیٰ ہمیں تو یوں لگتا ہے آپ کو یوں بنایا گیا, آپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا دیا. مصطفیٰ تیرا چہرہ بن رہا, تیری آنکھیں بن رہی, تیرا منہ مبارک بن رہا, تیری زبان بن رہی, تیرا جسم بن رہا. بتا تجھے خوبصورتی کیسے دیں, بتا تجھے حسن کیسے دیں, بتا تجھے جمال کیسے دیں, بتا تیرے چہرے پہ انوار کیسے, بتا تیرا جسم کیسے, اور تیری آنکھیں کیسے, اور تیرا چہرہ کیسے, تیری ناک مبارک کیسے, تیرے کان کیسے, تیرے ہاتھ کیسے, تیری زبان کیسے, تیری آنکھ کے اٹھنے کی کیفیت کیسے, تیرے بولنے کی شدت کیسے, کفار کے مقابلے میں تیرے ہاتھ کی حدت کیسے. تو بتا. رسول اللہ بتاتے گئے, اللہ بناتا گیا. یوں گویا فرمایا اللہ میری آنکھ ایسی بنا کہ ما زاغ البصر وما طغى, اسے قرآن کہہ دے. اے اللہ میری زبان ایسے بتا, لا تحرک بھی لسانک کہہ کر قرآن بول اٹھے. میرے مولا میرا چہرہ ایسے بنا, قرآن والضحیٰ کہہ کے سلامی دے. اور میرے بال ایسے بنا, واللیل اذا سجا کہہ کے قرآن اس کو سلامی دے. اور میرے دانت ایسے بنا, یاسین والقرآن الحکیم, اللہ کا قرآن ان ذاتوں کو بھی سلامی پیش کرے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو یوں پیدا کیا گیا, آپ بتاتے گئے رب بناتا گیا, آپ بتاتے گئے رب مانتا گیا, آپ آفر کرتے رہے رب کریم کی طرف سے ایکسپٹ ہوتا رہا. اور میرے ساتھیوں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات اقدس ہے جس کو رب کریم نے اس طرح خوبصورت, حسین, مہجبین, دل نشین انداز میں مزین کر کے آپ کو اور مجھے دیا اور اپنا محبوب دیا. اللہ کی قسم میں علی وجہ العقیدہ بھی کہتا ہوں, علی وجہ البصیرہ بھی کہتا ہوں, اس دھرتی پہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دے دے یہ ممکن نہیں ہے. اور رب کی کرم نوازی دیکھیں, مہربانی دیکھیں, احسان دیکھیں, امتنان دیکھیں, فضل الہی دیکھیں. اللہ نے جسے محبوب بنایا وہ ہمیں دیا, وہ ہمیں ملے, محبوب ہمیں ملے. اب ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بات کی بھی قدر کریں, رسول اللہ کی بات کی بھی قدر کریں. سیرت النبی کے جلسے میں آنے والے ساتھیوں, سیرت کی بات پہ خوش ہونے والے ساتھیوں, میں کہتا ہوں ذکر پاک مصطفیٰ بڑا اہم کام ہے, بہتر, خوبصورت, مستحب, مندوب کام ہے, اس پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر نجات چاہتے ہیں, آخرت میں فوز و فلاح, کامیابی چاہتے ہیں, پھر ماننا پڑے گا سورۃ حشر آیت نمبر 7. رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہوگا ہم احکامات کو کہاں تک فالو کرتے ہیں, ہم منہیات سے کہاں تک رکتے ہیں. جو میرے نبی نے فرمایا ہم نے عمل کتنا کیا, جس سے روکا ہم کتنا رکے. اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے خدا کی قسم کامیاب ہے. جو نبی دے دے لے لو, جس سے روک دے رک جاؤ. نبی نے ایمان دیا رکھنا پڑے گا, نبی نے کلمہ دیا پڑھنا پڑے گا, نبی نے نماز دی پڑھنی پڑے گی, نبی نے روزہ دیا رکھنا پڑے گا, نبی نے حج خطبے کے عیدین کے تمام مسائل دیے عمل کرنا ہوگا, نبی نے سچ بتایا بولنا ہوگا, نبی نے والدین کی عزت سکھائی کرنا ہوگا, نبی پاک نے عدل, انصاف, امانت, شرافت, دیانت دی ہے کرنا ہوگا. جس جس چیز سے نبی نے روکا اس سے رکنا ہوگا. نبی نے بے ایمانی سے روکا رکنا پڑے گا, بدعت سے روکا رکنا پڑے گا, شرک سے روکا رکنا پڑے گا, اپنی نافرمانی سے روکا رکنا پڑے گا, صحابہ اہل بیت کو سب کرنے سے روکا رکنا پڑے گا, علماء کی بے عزتی سے روکا رکنا پڑے گا, جھوٹ بولنے سے روکا رکنا پڑے گا, زنا سے روکا رکنا پڑے گا. جو جو چیز نبی نے دی ہے عمل کریں گے, جس سے روکا اس سے روکیں گے. دنیا بھی بہتر ہے, آخرت بھی بہتر ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے یوں فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے نہ ناری.
اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔